السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نور اللہ السلام علیک یا ذکر اللہ السلام علیک یا خاتم النبیین السلام علیک یا رحمت للعالمین السلام علیک یا محمد مصطفیٰ السلام علیک یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نہ پہنچے تھے نہ پہنچے ہیں نہ پہنچیں گے قیامت تک وہ کیا پہنچیں گے خدا تک جو محمد تک نہیں پہنچے اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یہاں سانس بھی لے آہستہ کہ دربار نبی ہے یہاں سانس بھی لے آہستہ کہ دربار نبی ہے یہاں پلکوں کا جھپکنا بھی بے ادبی ہے یہاں پلکوں کا جھپکنا بھی بڑی بے ادبی ہے عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں ہماری پچھلے جمعہ گفتگو حج کے تعلق سے ہوئی تھی کہ حج کے فضائل کیا ہیں اور مکہ مکرمہ کی برکتیں کیا ہیں۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ مدینے کے فضائل کے بارے میں ہے کہ مدینے کی اللہ کے یہاں اور سرکار کے یہاں کیا اہمیت ہے، اس بارے میں آج کی ہماری گفتگو ہے۔ مدینہ منورہ کا جو پہلے نام تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدومین شریفین مدینے میں پڑھنے سے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آنے سے پہلے مدینے کا ایک نام تھا یثرب یثرب کہتے ہیں بلاؤں کے مقام کو، یثرب کہتے ہیں آفات کے مقام کو، یثرب کہتے ہیں جہاں صحت مند آدمی جا کر بیمار ہو جائے ایسے مقام کو یثرب کہتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آنے سے پہلے اس مقام کا نام تھا یثرب، یعنی بلاؤں کا مقام، مصیبتوں کا مقام، کیا پریشانیوں کا مقام، جہاں اچھا آدمی آ جائے پریشان ہو جائے، صحت مند آ جائے بیمار ہو جائے، یہ نام تھا اس کا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، سرکار کے قدمین شریفین مدینے کی سرزمین سے لگے تو اللہ رب العزت نے اس کا نام یثرب سے مدینہ کر دیا۔ اب یثرب نہیں رہا، سرکار کے قدم پڑنے سے پہلے یثرب تھا، سرکار کے قدم لگ گئے تو اب مدینہ ہو گیا۔ تو مدینے کا مطلب برکتوں کا مقام، مدینے کا مطلب شفا کا مقام، مدینے کا مطلب امن کا مقام، مدینے کا مطلب جہاں چین و سکون، راحتیں، برکتیں بانٹی جاتی ہے۔ جو بیمار آتا ہے صحت مند ہو جاتا ہے، پریشان آ جاتا ہے تو اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، غموں میں مبتلا آتا ہے تو سکون پا لیتا ہے، ایسے مقام کو مدینہ کہتے
کرتے ہیں، سرکار کے قدم نہ پڑے تھے تو یثرب تھا، حضور کے قدم پڑ گئے تو یثرب سے مدینہ بنا دیا گیا۔ تو آواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، مدینہ کو مدینہ بنانے والی ہستی رسول پاک مختار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے مدینہ برکت والا بنا۔ اللہ نے سرکار کو مکے میں ہی کیوں نہیں رکھا؟ بھائی مکہ بڑے اللہ کے سب سے بڑے گھر کا مقام ہے نا، سب سے بڑا عظیم ترین گھر کعبۃ اللہ جہاں ہے وہ مکہ ہے، اور سارے شہروں کی اصل مکہ ہے، جس کے لیے خلیل اللہ نے دعا کی، اے اللہ مکہ کے ارد گرد کیا کر، برکتوں کو رکھ دے، یہاں آنے والے مہمانوں کے لیے ہر قسم کے پھل فراہم کر، ہر قسم کا رزق انہیں عطا کر۔ کیا یہ سب دعائیں کی نا؟ خلیل اللہ نے دعائیں کی، تو خلیل اللہ کی دعائیں جس شہر کے لیے ہیں وہ شہر ہے مکہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مکے میں مقام ابراہیم ہے، بالکل صحیح ہے، زمزم کا پانی ہے، بالکل صحیح ہے، صفا مروہ ہے، بالکل صحیح ہے، عرفات کا میدان ہے، بالکل صحیح ہے، یہاں پر حج ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، یہاں عمرہ ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، یہاں طواف ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، عبادت کر لیں تو 1 رکعت نماز پڑھے تو 1,00,000 رکعت کے برابر اجر دیا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، 1 روپیہ خیرات کر دے 1,00,000 روپیے خیرات کرنے کا اجر دیا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، 1 روزہ رکھ لیں 1,00,000 روزے رکھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر کوئی عبادتوں کا زیادہ ثواب پانا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، طواف کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں بھی جاتا ہوں مکہ مکرمہ، تم بھی جایا کرو۔ تو مکہ مکرمہ کعبے کے لیے طواف کرنے کے لیے جاؤ، حج کرنے کے لیے جاؤ، عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، اور خلیل اللہ کی دعا لینے کے لیے جاؤ، اور اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ، ہاں وہاں دعائیں مانگنے کے لیے جاؤ۔ عبادت کی اصل رسول پاک نے فرمایا کعبہ ہے، وہاں جا کر عبادات کثرت کے ساتھ کرو، مگر جب کر چکو حج اور جب عمرہ کر چکو تو سرکار نے مدینے کے صحابہ سے ہجرت کر کے آنے کے بعد فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اگر حج کے لیے جائے، اے مدینے والو تم میں سے کوئی اگر حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے، حج اور عمرہ کرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے، بولے سرکار کہاں؟ مکے میں 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے، وہاں 3 دن کے اندر اندر رک کے مدینہ واپس آ جائے فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا میرے بھائی عمر عمرہ کرنے جاؤ، بالکل اجازت ہے، مگر عمرہ کرتے ہی واپس لوٹ کر مدینہ آ جانا، مکے میں عمرہ کرنے کے بعد ٹھہرے مت رہنا فرمایا سرکار نے۔ تو حضور کو یہ زیادہ محبوب ہے کہ لوگ عبادت کرنے، حج کرنے، عمرہ کرنے، طواف کرنے جائیں کعبے کو، اور وہ کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں زیادہ وقت میرے مدینہ میں گزارے۔ یہ حضور کو زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ مدینہ ایمان کا مرکز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ سرکار کی دعاؤں کا مرکز ہے۔ بتاتا ہوں خطاب کے آخری حصے میں کہ سرکار نے مدینے کے لیے دعائیں کیا کی۔ عرض کیا اللہ کے حضور یا رب العالمین، مکہ مکرمہ کی برکتیں تیرے خلیل کی وجہ سے، وہاں مقام ابراہیم ہے، تیرے خلیل کے قدموں کے نشان ہیں، تیرے خلیل کے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں کی برکت سے نکلا ہوا زمزم وہاں پر ہے، اور وہاں پر حضرت بی بی ہاجرہ جو ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ ہیں ان کے قدموں سے نسبت رکھنے والے صفا مروہ کے درمیان کی جگہ ہے جہاں سعی کی جاتی ہے۔ سب برکت والے مقامات ہیں۔ اے اللہ یہ سب کو برکتیں تو نے اپنے اور نبیوں کے ذریعے اور تیرے محبوب بندوں کے ذریعے عطا کی، مگر مدینے میں تیرا حبیب رہتا ہے، بولے سرکار
مدینے میں کون رہتا ہے؟ تیرا حبیب رہتا ہے۔ تو جتنی برکتیں میرے مولا تو مکے میں نازل کرتا ہے، ٹھیک اتنی اسی طرح کی برکتیں میرے مدینے میں نازل فرما۔ پھر اس کے بعد سرکار سے رہا نہ گیا، حضور نے پھر دعا میں اضافہ کیا، الفاظ اضافہ کر کے عرض کیا اللہ سے، مولا مکہ مکرمہ میں جتنی برکتیں تو نازل کرتا ہے وہ برکتوں کے برابر تو مدینے میں نازل کر ہی، مگر مدینے میں تیرا حبیب رہتا ہے، اس لیے مدینے کی برکتیں مکہ کی برکتوں کی 2 گنا اضافہ کر دے فرمایا سرکار نے۔ اب بتائیے سرکار کی دعا رد کی جائے گی؟ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ تو معلوم ہوا مکے سے زیادہ برکتیں اللہ کے حبیب نے مانگ مانگ کر مدینے میں کر دی ہے۔ دیکھو مکہ مکرمہ کو اللہ نے حرم بنایا اور مدینے کو سرکار نے حرم بنایا۔ حرم کا مطلب کیا؟ آپ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو وہاں کے کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، آپ کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے۔ حق تو یہ ہے کہ کسی پودے یا درخت کے پتے کو بلا وجہ توڑ نہیں سکتے آپ۔ ایسا ٹھہرے ٹھہرے کہاں پہ بھی توڑتے نا جھاڑ سے پتے، ویسا توڑنا بھی حرام ہے۔ تو اللہ نے حدود حرم میں پتے بھی توڑنا حرام کر دیا، جانوروں کا شکار کرنا حرام کر دیا، لڑائی جھگڑا کرنا حرام کر دیا، وہاں گناہ والے کام کرنا حرام کر دیا۔ سرکار نے فرمایا جس طرح مکہ حرم ہے اسی طرح میں مدینے کو حرم بناتا ہوں، فرمایا سرکار نے۔ یہ مدینے کی جو ہے نا کیا فضیلت اور اہمیت ہے۔ جس طرح آپ مکہ مکرمہ میں جائیں گے تو کعبۃ اللہ کے پاس حدود حرم میں کسی جانور کا شکار نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، گناہ والے کام نہیں کریں گے، درختوں کے پتے بلا وجہ نہیں توڑیں گے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی یہ سب چیزیں حرام کر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے خدموں کی برکت سے مدینے کی مٹی کو کھا کے شفا بنا دیا۔ بولے سرکار کیا بنا دیا؟ شفا والی مٹی، کہ جو کوئی بیمار اس مٹی کا استعمال اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے کرتا ہے تو مٹی میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے کہ بیماریوں کو دفع کر دیتی ہے، بیماریوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ رسول پاک کے خدموں کی برکتیں ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں میرے مکان سے میرے ممبر بولے تو اس کو بولتے ہیں جو 3 سیڑھیوں والا ہے یا 2 سیڑھیوں والا جو بھی ہوتا ہے، وہ سیڑھیوں والا جو ہوتا ہے مسجد میں لگایا جاتا ہے جس پہ امام صاحب چڑھ کے خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا، اسے ممبر کہتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے مکان، میرے گھر سے میرے ممبر کے بیچ کا حصہ ریاض الجنہ ہے۔ بولے سرکار جنت کا حصہ ہے، فرمایا جس کو جنت میں نماز پڑھنی ہو وہاں پڑھ لے، جنت میں سانسیں لینی ہو وہاں لے لے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کو جنت کی زمین قرار دیا اور فرمایا یہ احد پہاڑ ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام کیا ہے؟ احد کا پہاڑ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس کی خواہش ہے کہ دنیا میں جنت کے پہاڑ پہ چڑھوں وہ احد پہ چڑھ جائے۔ بولے سرکار یہ احد کا جو پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بولے سرکار تو معلوم ہوا مدینے میں جنت کا پہاڑ ہے، مدینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی زمین قرار دیا اپنے مکان سے ممبر کے بیچ کے حصے کو۔ اور اتنا ہی نہیں، سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کی ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل، سب سے افضل، سب سے اشرف ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، اور وہ مکہ میں نہیں مدینہ میں ہے۔ یہ سب مدینے کے فضائل۔ اللہ کے حبیب نے یہاں تک دعائیں مانگی کہ اے اللہ مدینے کے برتنوں میں برکت عطا کر دے۔ حضور نے دعا مانگی کہ مدینے کو امان کا مرکز و منبع بنا دے۔ حضور نے دعا فرمائی کہ اے لوگو جو مدینے کے رہنے والے نہیں ہو، دور دراز سے مدینے میں میرے قبر کی یا میری زیارت کے لیے آتے ہو، میرے مسجد نبوی میں میرے قبر کی زیارت کے لیے آتے ہو، تم ان لوگوں سے فرمایا سرکار نے
کہ میرے مدینے والوں کو ستایا مت کرو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان کو اذیت مت پہنچاؤ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس لیے کہ وہ میرے پڑوسی ہیں بولے سرکار۔ تو حضور نے ان کی اہمیت کو بتایا کہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک کے اطراف و اکناب میں رہنے والے، حضور کے مکان اور مزار سے نسبت و تعلق رکھنے والے، ان کی نسبت کی وجہ سے سرکار نے فرمایا ان کو ستاؤ مت، تکلیف مت دو، ان کو ایل فیل مت بکو، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرو۔ جو مدینے والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، سرکار نے فرمایا وہ ایسے گھل جاتا ہے بلاؤں اور مصیبتوں سے جیسے اینٹ پانی میں گھلتا ہے بولے سرکار۔ جیسے مٹی کا ڈھیلا پانی میں کیسے گھل جاتا تھوڑا تھوڑا کر کے، ایسے جو ہے نا وہ پریشانیوں مصیبتوں میں گرفتار کر کے گھلا دیا جائے گا، عذاب الہی کا شکار بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ جس نے میرے وفات کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرے قبر کی زیارت کی، ایسا ہی ہے جیسے میری حیات میں مجھ سے ملاقات کیا بولے سرکار۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جو ہے حدیث پاک کی روح سے فتویٰ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں جو کوئی آنے کا ارادہ کرے تو وہ یہ نیت سے نہ آئے کہ میں سرکار کے قبر کی زیارت کرنے آ رہا ہوں، بلکہ یہ نیت سے آئے کہ میں سرکار سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو میرے قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے وہ قبر کی نہیں، میرے زندگی میں مجھ سے زیارت اور ملاقات کرے جیسا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جو شخص خالی یہی آرزو لے کر آئے کہ بس خالی مجھ سے ملنا ہے، کیا نیت سے آئے؟ سرکار سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، بس حضور کا دیدار چاہیے، حضور کے قبر اطہر کی زیارت چاہیے، بس حضور سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو اس نیت کے ساتھ مدینہ آتا ہے، سرکار نے فرمایا میری شفاعت اس شخص کے لیے واجب کر دی گئی ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے، جب تک اس کی بخشش کرا نہ لوں میں جنت میں قدم ہی نہیں رکھوں گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے 40 نمازیں، یہ نہیں فرمایا 40 دن کی نمازیں، دوسرے روئے زمین پر دوسرے مساجد میں اگر آپ 40 دن تک مسلسل 5 وقت کی نمازیں با جماعت ادا کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ مگر مدینے کے لیے کیا فرمایا؟ جس نے میری مسجد نبوی میں 8 دن کی نمازیں پڑھی با جماعت، کتنے؟ 8 دن، 8 دن کی 40 نمازیں ہوتی، 40 نمازیں پڑھ لی، سرکار نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ اور جو میری مسجد نبوی میں 1 نماز ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت ادا کرتا ہے اسے اللہ رب العزت ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرے کے ساتھ 50,000 رکعت نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سب فضیلتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے ایمان والو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو کیا کرو؟ میرے محبوب کے پاس آؤ۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ میرے محبوب کے پاس آؤ اور وہاں آ کر بولو اے اللہ میں نے گناہ کر دی ہے، اے اللہ میں بڑا پاپی و مجرم ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے، تب تمہارا کام ختم، بولا اللہ پاک۔ اب میں کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا؟ نہیں فرمایا میرے محبوب کے پاس آ کے مجھ سے معافی مانگو، تمہاری ڈیوٹی ختم۔ اب میں یہ دیکھوں گا میرا محبوب کیا کہتا ہے۔ اگر میرا محبوب یہ کہہ دے کہ مولا میرا امتی ہے معاف کر دے، تو پھر میں لوجد اللہ تواب الرحیم، ضرور توبہ کو قبول کروں گا، ضرور تم پر رحم فرماؤں گا۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہیں پر سے بھی آپ اگر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں تو کیا فرمایا معلوم؟ ان اللہ غفور الرحیم فرمایا۔
کیا فرمایا؟ ان اللہ غفور الرحیم. کیا معنی ہیں؟ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا، بے حساب رحم کرنے والا ہے. تو گناہوں سے آپ معافی مانگتے ہیں، اب یہاں بیٹھے بیٹھے مانگ لیں، یا کعبۃ اللہ کے پاس مانگ لیں، یا مسجد اقصی میں مانگ لیں، یا روئے زمین کے کسی بھی خطے پہ جا کے مانگ لیں، تو وہاں مانگنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. مطلب بخش دے تو نہیں فرمایا، رحم کر تو نہیں فرمایا، بخشنے والا ہے. اب بخشتا تو بھی نہیں بخشتا تو بھی، رحم کرتا تو بھی نہیں کرتا تو بھی، مرضی کی بات ہے. وہاں یہ فرمایا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. مگر جو شخص رسول پاک کے آستانے میں آ کر کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ پاک فرماتا ہے لوجد اللہ توابا الرحیما، ضرور توبہ قبول کروں گا، ضرور رحمت عطا فرماؤں گا. یہاں الفاظ بدل دیے. وہاں کیا فرمایا تھا؟ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں ایسا نہیں فرمایا. حضور کے پاس آ کر اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ نے فرمایا ضرور توبہ قبول کروں گا، ضرور رحم کروں گا. یہی فرق ہے. دوسری جگہ اللہ سے معافی مانگنے میں، سرکار کے آستانے میں آ کے اللہ سے معافی مانگنے میں یہ فرق ہے. وہاں مانگتے ہیں تو نہیں ملنے کا سوال ہی نہیں ہے، ضرور ضرور ملتا ہے. اور دوسرے مقامات پہ مانگے تو اللہ کی مرضی ہے، دیتا تو بھی نہیں دیتا تو بھی. کوئی اس کے بارگاہ میں اسٹرائک کر سکتا کیا ہے؟ کسی کی جرت؟ میں مانگا میرے کو نہیں ملا بلکہ کوئی حجت بحث کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. مگر رسول پاک کے آستانے میں ملنا ہی ہے. اب اس پر ایک حدیث پاک سن لے. بعض لوگ کیا ہے مغالطے کا شکار ہے. یہ آیت شریفہ بولے رسول پاک کی ظاہری حیات کے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری حیات میں موجود تھے، کوئی گناہ کرا تو حضور کے آستانے میں وہاں جانے کی بات تھی. اب اپن جو ہے انڈیا، پاکستان اور دوسرے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے ہیں، اپنے لیے یہ حکم نہیں ہے. بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے میں جانے کی بات سرکار کی ظاہری حیات میں تھی. تو اب رسول پاک کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کا واقعہ بتا رہا ہوں. کئی صحابہ اکرام کے واقعات ہیں. اس میں سے ایک حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعے کو اسی آیت کے تحت بیان کیا. کس آیت کے تحت؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ حافظ ابن کثیر کو نے علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اور اہل حدیث والوں کے پاس ان کی تفسیر معتبر مانی جاتی. تو ان کی تفسیر کے اندر یہ آیت کے تحت حدیث پاک کوٹ کی انہوں نے. حدیث کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک گاؤں والے صحابی تھے، وہ آئے سرکار کے آستانے میں اور آ کر مزار پاک کے پاس کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، سلام عرض کر کے، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ گناہ کر بیٹھو تو آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگے. یا رسول اللہ میں یہاں آپ کے پاس اسی لیے آیا کہ اللہ نے فرمایا گناہ کر بیٹھو تو آپ کے پاس آؤ. یہ آیت پڑھ کے بول رہے انہوں سرکار کے مزار پاک کے پاس اور عرض کر رہے یا رسول اللہ اب میں آ گیا یہ آیت کے حکم کی تعمیل میں، اور اب اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اب مجھے خبر دیجئے میری معافی ہوئی یا نہیں ہوئی. کیا عرض کر رہے وہ؟ یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے میری معافی ہوئی یا نہیں ہوئی. تو قبر رسول سے آواز آئی اللہ نے تیری مغفرت فرما دی. سمجھ گئے آپ؟ ایک یہ حدیث ہے. دوسرا ایسا ہی واقعہ حدیث پاک میں آیا. مولا علی شیر خدا مسجد نبوی میں تشریف فرماتے. ایک گاؤں والے صحابی آئے، یا گاؤں والے کوئی فرد تھے، مسلمان صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، تابعی یا صحابی. وہ آ کر رسول پاک کے مزار پاک کے پاس عرض کیے یا رسول اللہ، اللہ پاک کی آیت میں یہ فرماتا ہے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے پاس آیا، میں گنہگار ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں،
مجھے خبر دیجئے میری معافی ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ کہہ کے اللہ کے رسول سے عرض کر کے صحابہ سے ملاقات کرنے نکلے انہوں. تو مولا علی شیر خدا مسجد نبوی میں تھے. تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میری آنکھ لگ گئی. سرکار خواب میں تشریف لائے اور فرمایا علی فوراً اٹھو اور جاؤ اس شخص سے فرما دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو معلوم یہ ہوا کہ قبر رسول سے فیضان آج بھی جاری ہے. جس طرح سرکار کی ظاہری حیات میں آپ جا کر عرض کر سکتے تھے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے, میرے لیے اللہ کے حضور شفاعت فرمائیے, اللہ کے حضور میری سفارش فرمائیے, ٹھیک اسی طرح سرکار کے وصال فرمانے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر سکتے ہیں. اس کی سرکار کو خبر ہوتی ہے. اور رسول پاک قبر اطہر میں سے جو بندہ حضور سے سفارش کرتا ہے, عرض کرتا ہے, حضور اس کے حق میں دعا بھی فرماتے ہیں اور اس کو اطلاع بھی مرحمت فرماتے ہیں. اسی طریقے سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس کیا ہوا, صحابہ اکرام کا ایک وفد آیا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قحط ہو گیا ہے, مدینہ منورہ میں لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے ہلاکت کے قریب ہو گئے, بارش نہیں ہو رہی ہے, آپ دعا فرمائیے, کچھ جو ہے کیا ہے راستہ مرحمت فرمائے کہ کیا کیا جائے. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول پاک کی چھت میں کھڑکی لگا دو. بولے وہ کھڑکی آسمان کی طرف رکھو, کھڑکی لگا کے کیا کرو اس کا دروازہ کھول دو تاکہ آسمان حضور کی قبر کو دیکھ لے. بولے تو جیسے ہی کھڑکی لگائی گئی بارش کا نزول ہو گیا. تو صحابہ اکرام رسول پاک کے وصال کے بعد بھی یہ طریقوں کو اپناتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ عرض کرتے تھے. ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے اور دیگر حدیث کتب میں ایک صحابی رسول گئے, مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک ہے, صحابی رسول گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر اور وہاں جا کر کیا کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی. کیا عرض کیے, یا رسول اللہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی ہے اور لوگ اور جانور ہلاکت کے قریب پہنچ گئے, دعا فرمائیے, اپنی امت کی جو ہے نا طرف توجہ فرمائیے. بولے یہ بول کے انہوں باہر ہی نکلے. وہاں مسجد نبوی میں ایک صحابی رسول آرام کر رہے تھے, ان کے خواب میں سرکار تشریف لائے, فرمایا اس کو جا کے خبر دے دو کہ بارش ان قریب ہونے والی ہے, اور عمر بن خطاب کو خبر دے دو کہ اے عمر تمہاری گھات میں دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, تمہارے قتل کے پلاننگ کر رہے ہیں, تو ذرا سنبھل کے رہنا, بارش تو بناقریب برس جائے گی اور خوب خیر خائی مدینے کے اندر کیا ہے خوب جو ہے نا کیا سرسبز و شادابی جو ہے اللہ کے فضل سے ہو جائے گی. یہ خبر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو معلوم یہ ہوا پانی نہیں پڑ رہا ہے, لوگ ہلاکت کے قریب ہو رہے ہیں. تو صحابہ کا معمول کیا تھا, سرکار سے جا کے عرض کر دیتے تھے ڈائریکٹ, ایسے جیسے زندگی میں سرکار کی ظاہری حیات میں حضور سے جیسے عرض کرتے تھے ویسا رسول پاک کے قبر اطہر سے عرض کیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زہر دیا گیا تو آپ سرکار کے مزار مبارک سے آ کے لپٹ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انظر حالنا, اے اللہ کے رسول میرے حال پر نظر کرم فرمائیے. یہ عرض کرنا تھا, پورے زہر کا اثر اتر گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر سے استفادہ کرنا صحابہ کی سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے اور سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے نفل. اس کے بعد سرکار کے قبر اطہر کی زیارت کر کے اپنے گھر کو تشریف لے جاتے تھے. تو معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں یا اور انبیاء اکرام کے قبور کی زیارت کرنا ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کے قبر کی زیارت کرنا یہ بھی صحابہ اکرام کی سنت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے. اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حدیث مستدرک حاکم سے بیان کر رہا ہوں اور حدیث پاک کو صحیح قرار دیا ہے علماء اکرام محدثین اکرام نے.
مستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جلیل القدر مدینے کے صحابی ہیں۔ آپ سرکار کی مزار اقدس سے اپنا پورا چہرہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ حضور کی مزار سے پورا فیس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، چہرہ، پیشانی، چہرہ پورا سب مزار سے لگے ہوا تھا، ایسا بیٹھے ہوئے۔ مروان آیا، مروان یہ اس وقت کا وہابی تھا، سمجھ لو آپ۔ انہیں آ کے کیا بولا معلوم؟ اے شخص تو کون ہے؟ اے شخص تو کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے بولا۔ تو آپ اپنا چہرہ انور مزار سے ہٹائے اور اس کو یوں دیکھے، انہیں ششدر رہ گیا۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، اب حیرت میں تھا انہیں۔ تو آپ فرمائے مجھے نکو سکھا توحید کس کو بولتے، شرک کس کو بولتے۔ میں کوئی پتھر کے پاس نہیں آیا، کیا بولے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آیا بولے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ آج بہت سے جوہلا یہ کہتے ہیں کہ قبر میں رہنے والا شخص اور بت دونوں برابر ہے بولے، یہ کھڑا ہوا ہے وہ لیٹا ہوا بت ہے بولے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بول رہے نہیں بول رہے آپ بھی سنے ہوں گے، کھڑا بت کہتے، پڑا بت کہتے۔ ان کو یہی نہیں معلوم، یہ جوہلا کو بت بولتے اس کو جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں رہتی، جس کو لوگ خالی خیال سے بناتے، اور مزار اس کو بولتے جس میں ایک شخص زندگی گزار کے پہنچتا، اس کی پوری تاریخ رہتی، اس کا پورا پاسٹ رہتا، سمجھ رہے آپ؟ انہیں اپنی حیات کا ایک عرصہ گزار کے خبر میں پہنچا۔ انہیں اور بت کیسا سیم ہو سکتے بولا؟ اگر دونوں سیم ہوتے تو سرکار کسی بت کے پاس گئے تو سلام کرو نہیں بولے، مگر مزار کے پاس گئے تو سلام کرنے کا حکم دیے سرکار، دیے نہیں دیے؟ بت اور مزار سیم کیسا ہو سکتے بولو؟ یہاں فرما رہے سرکار جب قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ معلوم ہوا اے قبر میں رہنے والوں تم کو سلام ہو، تو جب آپ سلام کر رہے تو انہوں جواب بھی دیں گے نا۔ تو معلوم ہوا بت وہ ہے جو بول نہیں سکتا، مگر مزار والا وہ ہے جو سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مزار کے پاس پیشاب پاخانہ مت کرو، اس لیے کہ جیسے زندے کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے بولے سرکار۔ قبر کے اوپر اگر پودے اگ آئیں تو کھیڑو مت بولے سرکار، اس لیے کہ پودوں سے قبر والے کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ یہ سب احادیث ہے۔ کیا بت کو پودے سے سکون ملتا؟ بت الگ شے کا نام ہے، مزار الگ شے کا نام ہے، اور رسول پاک کے وہ صحابی کہتے ہیں اے مروان اللہ کے حبیب کی حدیث سن مجھ سے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم دین پر اس وقت مت رو جب دین کے حکمران اور دین کے کیا ہے معلوم ہے فتوے جاری کرنے والے علماء ہو، با عمل علم والے اعلیٰ ہستیاں ہوں، تو اس وقت دین پہ مت رو۔ سرکار نے آگے کا جملہ یہ فرمایا اس وقت ضرور رونا جب دین پہ حکومت کرنے والے حکمران جوہلا ہوں بولے سرکار۔ تو بڑا جاہل ہے بولے، ہاں تجھے یہی نہیں معلوم پتھر کس کو بولتے، مزار کس کو بولتے؟ میں کیا سرکار کے مزار سے اپنا چہرہ لگا کے بیٹھا، تو مجھ سے کہتا ہے اے شخص کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے بولے، مجھے توحید سکھا رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک کے وصال فرمانے کے بعد صحابہ کا طرز اور طریقہ یہ تھا کہ اس طرح سرکار کے مزار سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے مزار کی زیارت کے لیے تشریف لائیں، تو انہوں نے کیا کیا، حضور کے مزار پاک کی خاک مٹی کو اٹھا کر مٹھیوں میں مٹی کو اٹھا کر ایسے سونگ کے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ جو کوئی آپ کے مزار کی خوشبو سونگ لے اسے دنیا کی کوئی خوشبو راس نہیں آتی بولے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے یہ ارشاد فرمایا، اور وہ مٹی کو لے کر برکت کے لیے اپنے چہرے پر مل لیا انہوں نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو جہاں سرکار بیٹھا کرتے تھے ممبر پر،
وہاں اپنا ہاتھ پھیر کر اپنے جسم پہ پھیر لیتے تھے برکت کے لیے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ صحابہ تو رسول پاک کے ایسے دیوانے تھے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک صحابی کو دیکھے، کون؟ ایک جلیل القدر تابعی۔ وہ صحابی کیا کرے معلوم؟ مدینہ منورہ سے سفر کر کے دور گئے اور وہاں جا کے کیا کرے، خالی ایک جھاڑ کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ کے پھر اس کے بعد آگے۔ تو آگے تو وہ تابعی بولے، ارے آپ اتنی دور سے سفر کر کے گئے، کوئی گاؤں میں نہیں گئے، کوئی شہر میں نہیں گئے، کچھ خرید و فروخت نہیں کرے، کچھ بھی نہیں، خالی جا کے ایک جھاڑ کے نیچے سوئے پھر مدینے کو آگے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں بولے کہ ہم کسی چیز کا بھی احترام اور ادب اور کسی چیز کی بھی اہمیت بس اس نسبت سے رکھتے ہیں کہ اس کو سرکار سے نسبت ہے یا نہیں۔ رسول پاک ایک سفر میں وہ درخت کے نیچے اس طرح لیٹے تھے جس طرح میں لیٹا، بولے انہوں، تو میں سفر کر کے وہ درخت کے نیچے بس خالی سرکار لیٹے تھے سو جگہ سے برکت لینے کے لیے گیا تھا، بولے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ یہ صحابہ اکرام کا عشق اور ان کی سرکار سے الفت و محبت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہونے کے قریب ہوگی تو ساری دنیا سے ایمان سمٹ کر مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آ جائے گا اور وہاں آ کر مکہ کو دیکھے گا، مدینہ کو دیکھے گا، پھر سارا ایمان مدینے میں آ کر جمع ہو جائے گا، بولے سرکار۔ اب بتائیے، وہ ایمان پوری دنیا سے سمٹ کے آیا مکہ اور مدینہ کے بیچ میں۔ فضیلت مکے کی اگر زیادہ ہے چل جانا تھا نا مکے میں، ہے نہیں؟ مکے میں اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ، وہاں مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، زمزم کا پانی ہے، عرفات کا میدان ہے، مینا کا میدان ہے، سب کچھ ہے، چلے جانا چاہیے تھا ایمان کو، مگر ایمان وہاں نہیں گیا، ایمان کہاں آیا؟ مدینہ منورہ میں آیا۔ یہی وجہ ہے جتنے ایمان والے ہیں ان کے منہ پر مکے سے زیادہ مدینے کا نام ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کا مرکز اور محور مکہ نہیں مدینہ ہے۔ عبادت کا مرکز و محور اللہ کے حبیب نے مکے کو بنایا اور ایمان کا مرکز و محور مدینہ منورہ کو بنایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کو جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانا چاہیے، اس لیے جانا چاہیے کیونکہ سرکار گئے حج کرنے کے لیے، اس لیے جانا چاہیے کیونکہ سرکار گئے عمرہ کرنے کے لیے، اس لیے جانا چاہیے کیونکہ سرکار وہاں پر سعی کیے، کعبے کا طواف کیے، عرفات کے میدان میں رکے، مینا کے میدان میں ٹھہرے، مزدلفہ پر ٹھہرے، یہ سب اعمال اللہ کے حبیب نے کیے۔ اور مکہ مکرمہ میں میرے آقا نے 53 برس اپنے زندگی کے گزارے، تو مکہ مکرمہ میرے آقا کی ولادت کی جگہ ہے۔ مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں رسول پاک نے اپنی جوانی گزاری، مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں رسول پاک نے اپنی زندگی کا پہلا نکاح فرمایا، مکہ مکرمہ وہ ہے جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے شب معراج کا سفر کیا، یہ سب کچھ مکے سے ہوا۔ اس لیے مکہ کو جانا چاہیے، مگر مکہ میں زیادہ رہنا نہیں چاہیے، مدینے میں زیادہ قیام کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ وہ سب کچھ نوازنے والا نبی مدینہ منورہ میں ہے، وہ سب کچھ نوازنے والا نبی مدینہ منورہ میں ہے، اس لیے مدینہ منورہ میں اپنا زیادہ وقت بتانا چاہیے۔ انسان تو انسان، مدینے کے جانوروں کی کیفیت یہ ہے، مدینے کے جانوروں میں بھی سرکار سے محبت کا عالم یہ ہے، اگر کسی جانور کو آپ پیار سے محبت سے اپنے ساتھ سفر پہ سے اٹھا کر، مدینے سے اٹھا کر اپنے مقام پہ لانا چاہتے ہیں نا، تو کئی مرتبہ کوشش کی لوگوں نے وہاں کی بلیوں کو جو ہے اپنے گھر میں پالنے کے لیے لانے کی، وہاں کے کبوتروں کو لانے کی، وہاں کے بہت سارے جانوروں کو لانے کی کوشش کی، مگر حالت سفر میں ہی وہ جانور فوت ہو گئے، مدینے کی جدائی برداشت نہ کر سکے۔ جانوروں کے اندر بھی سرکار کے مدینے کی ایسی محبت ہے۔ آپ کو کسی بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں ہونے دو یا مسجد نبوی کے چھت پر ہونے دو، کہیں پر بھی کسی کبوتر کی بیٹ نظر نہیں آئے گی،
وجہ کیا ہے؟ کبوتر بھی اتنا احترام کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے یہ سرکار کا دربار ہے، یہاں غلاظت نہیں کی جاتی، وہاں بیٹ نظر نہیں آئے گی۔ آپ ساری روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی کبوتروں کے جھنڈ نظر آئیں گے وہاں آپ کو بیٹ کے جو ہے نا تودے نظر آئیں گے، مگر مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ پر بھی کسی کبوتر کی بیٹ نظر نہیں آئے گی۔ وہ اتنا ادب احترام کرتے ہیں۔ مدینے کے جانور بھی، ایک مرتبہ ایک شخص مدینہ منورہ آیا اور اس نے کیا کیا، مدینہ منورہ میں سے دہی خریدا کچھ ریال میں، اور دہی خرید کے کھایا۔ وہ تھوڑا سا کھٹا تھا تو اس نے کہا مدینے کا دہی بڑا کھٹا ہوتا ہے بولا۔ تو رسول پاک کی خواب میں زیارت ہوئی اس شخص کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے، تجھے ہمارے مدینے کا دہی پسند نہیں آیا اور تیرا ہمیں مدینے میں رہنا پسند نہیں آیا۔ بولے سرکار اب مدینہ چھوڑ کے اپنے مقام پہ چلے جا اور جہاں کا دہی تجھے پیارا ہے وہیں کھاتا رہے زندگی بھر۔ بولے سرکار تو معلوم یہ ہوا کہ مدینے کے اندر سرکار کی مسجد تو مسجد ہے، سرکار کا روضہ تو روضہ ہے۔ مدینہ منورہ کی کسی بھی کھانے پینے کی شے کو بھی اگر آپ گھٹیا یا جو ہے نا کیا ہے اس کو حقارت کی نظر سے تصور کر کے دیکھیں گے، ایسا سمجھیں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ مردود قرار دیے جائیں گے۔ اتنی جو ہے نا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے اشیاء کی محبت ہے۔ تو ذرا سوچئے آپ جب مدینہ جائیں گے تو سرکار کے پاس آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کا اور مسلمان کا مدینے میں خاتمہ فرمائے اور مدینے میں دفن ہونا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ، سنتوں سے فارغ ہو جائے۔